ہاں جی ہو گیا. آپ کے جو سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہمیں معلومات کم چاہیے، علم زیادہ چاہیے. علم زیادہ چاہیے. علم کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کا نام. اللہ پاک نے ایک بات کی ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے، بزرگ تھے، اچھے تھے، جو بھی تھے گزر گئے تم سے پہلے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کام آئے گا یا ان سے وہی پوچھا جائے گا، اور جو تم نے کمایا تو تم سے پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يفعلون، ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ہم نے تو پوچھنا یہ کہ تم کیا کر کے آئے ہو، مقصد حیات پورا کر کے آئے ہو. جس مقصد کے لیے بھیجا وہ پورا کیا، جس کام کے لیے بھیجا وہ کام پورا کیا. تو یہ ویڈیو تمام بچے، بچیاں، مرد، عورتیں، خواتین حضرات، میرے بچے دیکھ رہے ہیں، سب غور سے سنیں اس بات کو، اور آگے شیئر بھی کریں اس چینل کو، یہ سبسکرائب بھی کریں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو ٹی وی پہ جھگڑے چلے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا، بالکل نہیں پوچھنا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو تم نے کیا ہم نے تم سے پوچھنا تم نے کیا کیا ہے. باقی یہ تین چیزیں ہیں، ایک مطلب صحابہ اکرام ہو گئے، ایک اہل بیت ہو گئے، ایک منافق ہو گئے. تو یاد رکھ ایک نقطہ کہ جس نے ایمان کی نظر سے، محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے. اور اصحابی کا نجوم، ہر صحابی آسمانی رسالت کا ستارہ ہے. اور ہر صحابی کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ. ختم. وہ صحابی وہ ہے. تو کسی بھی صحابی کا انکار سمجھو کہ تربیت رسالت کا انکار ہے، بے شک بے شک. فعل رسالت کا انکار ہے. اور اہل بیت کے جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک ہی رکھا ہے، پاک ہی رکھیں گے. نجس سے دور رکھا، نجس سے دور رکھیں گے. ہاں جی. اہل بیت میں آپ دیکھ لیں بیت والے کس کو، گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں جی، یا حضور کی اولاد مقدسہ ہے، اہل بیت ہیں ہمارے ساروں کے اوپر وہ اہل بیت. اب صحابہ کی اولاد جو ہے، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب صحابہ کے بعد جو صحابہ کی اولاد میں ساری صحابہ تو نہیں ہے نا. یہ اہل بیت کے بعد امام حسن، امام حسین، اس کے بعد قیامت تک جتنی سادات کرام آئیں گے سارے ایک ہی جیسے تو نہیں ہے نا، ایک ہی کیٹیگری کے تو نہیں ہے نا. تو اب ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. ہر صحابی جو ہے آسمانی رسالت کا ستارہ ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، روشنی ہے. اہل بیت کا ہر فرد جس کی نسبت جسمانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے جی، الحمدللہ رحمت ہے، عظمت ہے، شفقت ہے، شوکت ہے، شان ہے. کیا ضرورت پڑی ہے جگڑنے کی. اب تیسری بات ہے منافقین کی. پوچھے گا اللہ ان کے بارے میں بھی نہیں اور ان کے بارے میں بھی نہیں، پوچھے گا تمہارے بارے میں کہ تم نے کیا کیا. منافقین کے بارے میں بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ تہجدیں بھی پڑھتے ہیں. اب یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے اور یہ صحابی ہے. سادات کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اقدس میں نبوت کی روشنی ہے، نبوت کی پاکیزگی ہے. وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو سید نہیں ہے. یہ معیار ہے، پھر سادات میں سے نہیں ہے. وہ ڈی این اے سے جو وراثت ملی ہے قیامت تک چلے گی. اور صحابہ اکرام جو ہیں، جہاں تک صحابہ اکرام کی وراثتیں ڈی این اے سے تقسیم نہ ہوئیں، پاکیزہ ہوتی چلی آئیں اسی نسل سے، وہ بھی قیامت تک پاکیزہ رہیں گے.
اس کے بعد جب رشتے ادھر ہوئے ادھر ہوئے یہاں ہوئے وہاں ہوئے، اس کے بعد کی بات اور ہے، وہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ ہاں ٹھیک نہیں۔ اب منافق کی بات کرتا ہوں، یہ تمام احباب غور سے سنیں اس بات کو۔ منافق کون؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارک گم ہو گئی، تلاش کیا گیا نہیں ملی، تلاش کرنے والے واپس تشریف لے آئے۔ تو منافقین نے اصل میں عرب میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، 300 سال سے دونوں کی سرداری پہ لڑائی چلی آ رہی تھی۔ سردار ہمارے قبیلے کا ہو، وہ کہتے تھے سردار ہمارے قبیلے کا ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ایک دن ان کا سب کا معاہدہ ہو گیا، اکٹھے ہو گئے، صلح ہو گئی، اور طے پایا کہ عبداللہ بن ابی کے سر پہ صدارت کا تاج رکھا جائے گا، یہ ہم دونوں قبیلوں کا سردار ہوگا، چلاک کا، زیرک کا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آتی، اب تو کیا بات ہے، میں سردار بن گیا۔ صبح نبی پاک علیہ السلام نے جلوہ گر ہونا تھا، اور صبح ہی اس کے سر پہ تاج رکھنا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ عشق اور دنیاوی عقل کا تقاضا مقابلہ ہو گیا۔ عشق وہ سرداری چاہتا ہے اور محبت وہ سرداری چاہتی ہے، یا عقل یہ سرداری چاہتی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے تو دیوانگی ہو گئی تاریخ صحابہ کرام پر، مدینہ پاک میں تو منظر ہی کچھ اور ہو گیا۔ لوگ بھول ہی گئے ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم نے اس کے سر پہ تاج رکھنا ہے۔ کیوں؟ کائنات کا سرتاج جو آ گئے، جن کے سر پہ کائنات تک کا تاج ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس تاج کی کیا حیثیت ہے اس تاج کے مقابلے میں؟ سب بھول بھال کے استقبال کی تھی، حضور تشریف لے آئے، یہ سب کچھ ہوا، سب لوگوں کو واقعہ معلوم ہے۔ تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ میری سرداری تو اب گئی، سب تو ادھر آ گئے۔ تو اس نے پھر، وہ بڑا زیرک چلاک تھا نا، اس نے دل میں سوچا کہ کلمہ پڑھ لو، اوپر سے اندر سے چوری سے کاٹتے رہو، اندر سے وہ دشمنی جاری رکھو تاکہ دوبارہ یہ میری طرف آ جائیں۔ یہ چال اس نے اختیار کی، کلمہ بھی پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا۔ تو جب اونٹنی نہیں ملی، واپس آ گئے، تو یہ بندہ سب سے پہلے تھا لوگوں کو بھڑکانے والا، تاکہ لوگ بھڑک جائیں کہ دیکھو یہ آسمان کی خبریں دیتے، اپنی اونٹنے کا پتہ نہیں ہے، اپنی اونٹ کی خبر نہیں ہے۔ جب یہ خبر سماعت مبارک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے تو حضور کو ہر چیز کا علم ہے، یہ سب ہمیں بتانے کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں سب کو بلا دیا، سب آ گئے۔ جب سب حاضر ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو بھیجا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤ فلاں جھاڑی کے ساتھ میری اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، نکال کے لیا۔ اللہ اللہ، جاؤ نکال کے لیا۔ جب اونٹنی آ گئی تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ آج کل کہتے ہیں مسجدوں سے نہ نکالو، جو مسجد میں گھس گیا نہ نکال۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایک منافق کا نام لے لے کے مسجد سے نکال دیا۔ یا عبداللہ بن ابی اخرج من مسجدی، میری مسجد سے نکل جاؤ۔ اللہ کی مسجد بھی کہہ سکتے تھے نا۔ آپ غور کریں اس بات پر، ایک ایک منافق کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی تھے، وہ زکوٰۃ دینے والے بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر جو یہ ٹولہ تھا، انہوں نے پھر ایک مسجد بنائی جسے قرآن پاک میں مسجد ضرار کہا۔ اب وہ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، بھیڑ تو ہے نا یہ ٹولہ، حضور کی بارگاہ میں کہا آپ ہماری مسجد میں نماز ادا کروا دیں، ہمیں نماز پڑھا دیں۔ ان کا یہ ذہن میں تھا کہ اگر حضور آ گئے ہماری مسجد میں تو پھر ہماری ہر بات دلیل بن جائے گی، جو بھی ہم کہیں گے وہ لوگ مانیں گے، اور ہم حضور کی مخالفت میں باتیں کریں گے۔ مانیں گے کیوں؟ کہ بھی ان کی مسجد میں تو حضور نے خود نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ سچ، اگر حضور یہ جھوٹے ہوتے حضور نماز کبھی نہ پڑھاتے۔ یہ ہے ابتدا،
بس وہیں سے شروع ہوا کہ حضور میں یہ نہیں ہے، حضور میں وہ نہیں ہے، حضور میں یہ نہیں ہے، حضور میں یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ صحابی میں اور منافق میں یہ فرق ہے، صحابی اور ہوتا ہے، منافق اور ہوتا ہے۔ تو اب یہ تمام فسادات میں ڈال دیا پوری قوم کو، پوری نیشن کو۔ دن رات لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، جو نماز نہیں بھی پڑھتا ہے وہ بھی نماز ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی نماز میں بحث کر رہا ہے، اہل بیت پہ، صحابہ پہ، ہر بندہ پتہ نہیں کیا ہو کر کے کہاں پر لے آئیے۔ آپ لوگوں کو صراط مستقیم سکھائیے، صراط مستقیم پہ لائیے۔ قرآن شریف کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ انعام والوں کو ڈھونڈتے چلے آؤ، ان کے پیچھے چلے آؤ۔ تو بیٹا یہ بات ہے صحابی، منافق، اہل بیت۔ مختصر سا جو یہ آپ اس کو پلے باندھ لیں اور اس کو آگے روانہ کریں، تاکہ جو کوئی بھی سنے جس کے اندر حقیقت و محبت ہے وہ اس کو ٹھکرا نہیں سکتا، اس کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اچھا حضور جی، اب یہ محمد خالد نے جو کیا ہے اس کو جنم حاصل کیا ہے، اللہ پاک اس کے درجے بلند، اللہ پاک اس کے درجے بلند، اللہ پاک اس کے، یہ مولوی کیوں نہ کر سکے، یہ بڑے بڑے پیر کیوں نہ کر سکے۔ ماورا عدالت کیا، ارے امام الانبیاء بی بی کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ صحابی کہتا ہے میں عورت قدر کر کے آیا ہوں، نابینا صحابی ہیں۔ تو حضور نے کیا فیصلہ کیا، یہ کو مار دو، ساری کائنات ایک طرف، میرے آقا کی ذات ایک طرف۔ بے شک بے شک۔ ان کو کیا ہو گیا تھا، 2 سال سے کیس چل رہا تھا، کسی مولوی کو ہمت ہوئی، کسی پیر کو ضرورت ہوئی تقریریں کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، سر لگانے کے لیے، شعر سنانے کے لیے، جذبہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ پوری امت پہ بندہ بھاری ہو گیا۔ بے شک۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کے لاکھوں درجے، کروڑوں بے بہت درجے بلا لکھے۔ یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ نبوت کا مقام یار چھوٹا سا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے حبیب مجھے قسم ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے شہنشاہ نہ مان، اپنا حاکم نہ مان لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کروڑا بے بہا درجے اور رحمتی عطا فرمائے۔